نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اب آگے بات آ رہی ہے نبی علیہ السلام کی، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جو وحی میرے اوپر کی گئی ہے، یعنی جو پہلی بات تھی اسی کو یہاں پہ جیسے شروع کے اندر بات آئی نا کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ یہ بتا دو لوگوں کو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہی بات اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ کیا کہا گیا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا دیں لوگوں کو کہ میری طرف یہ بھی وحی کی گئی ہے۔ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا، اور یہ کہ اگر انہوں نے استقامت اختیار کی، عَلَى الطَّرِيقَةِ، ایک راستے پر، یعنی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ مشرکین مکہ جو کہتے تھے کہ اگر ہم، مکی صورت ہے نا، تو وہ کہتے تھے اگر ہم اسلام لے آئے تو ہم سے تو ہماری دنیا چلی جائے گی۔ جیسے آج بھی کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آ گئے تو ہماری دنیا جاتی رہے گی، ہمارے مزے ختم ہو جائیں گے، ہم کیا کریں گے، ہمارا بس سب جو آج ہم کرتے ہیں، جو ہماری انجوائمنٹس ہیں، جو ہماری جیسی مرضیاں چل رہی ہیں، یہ تو سب ختم ہو جائیں گی، اور دین پتہ نہیں پہرے بٹھا دیتا ہے، اور دین پتہ نہیں کتنی مشکلات لے آتا ہے، اور بس پابندیاں ہمارے پر لگ جائیں گی۔ تو وہ دین کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ ان کے گلے میں کوئی توق ہے، وہ نہیں چاہتے پھر دین کی طرف آنا۔ تو مشرکین مکہ وہ سوچتے تھے کہ ہمارے بتوں کو اگر کہہ دیا گیا کہ یہ سارے ختم ہیں، اب ان کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو ہماری دنیا کیسے چلے گی؟ ہم تو کنگال ہو جائیں گے، انہیں بتوں کی وجہ سے تو ہماری ساری تجارت چلتی ہے، اور سب چیز، اب یہ کعبہ میں رکھے ہوئے تو سب یہاں آتے ہیں، پھر ہمیں کون پوچھنے والا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، طریقہ سے مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ اسلام۔ اگر انہوں نے استقامت اختیار کی اسلام پر تو یہ نہ سمجھے یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے چلی جائیں گی، بلکہ کیا ہوگا؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو پلائیں گے پانی وافر۔ یہاں پر پانی کی بات کی گئی، پانی سے مراد ہے یعنی پانی جہاں پہ ہوتا ہے، آپ خود دیکھیں نا، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ پانی نہیں ہے اس وقت دنیا میں، بارشیں نہیں ہو رہی، کوئی پانی کا ایسا ذریعہ نہیں ہے، وہاں پہ کیا ہے اس وقت دنیا میں؟ افریقہ کے ملکوں کا سوچیں، قحط سالی، بھوکے مر رہے ہیں، اور جہاں پہ پانی ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ خوشحالی ہوتی ہے۔ اس لیے پانی یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو پانی پلائے گا، ویسے بھی پانی اور ویسے بھی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے، خوشحالی کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف آنے سے تمہارا کوئی نقصان ہو جانا ہے۔ لوگوں یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ آج تو کلمہ گو نہیں یہ بات سمجھتا، کافر کو ہم نے جا کے کیا سمجھانی ہے؟ آج تو ہمارے اپنے لوگ نہیں یہ بات سمجھتے کہ اللہ کی طرف آنے سے اس کے دین پر استقامت شرط ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا، یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا، استقامت، اس دین کے اوپر، اس کے طریقے کے اوپر چلتے رہنا، جم جانا، یہ ضروری ہے۔ اور یہ استقامت ہی سب سے مشکل چیز ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان سے نہیں ہو پاتی۔ ایک کام ایک وقت میں کر لینا تو آسان ہے، لیکن اس پہ جمے رہنا، کہ مرتے دم تک اس پہ چلتے رہنا، ثابت قدمی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اختیار کرنی، یہ مشکل چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر جم گئے، پھر ہلے نہیں. یہ نہیں کہ آج جذبات میں آ کے کچھ کہہ دیا، کل کو بھول بھال گئے سبھی کچھ، وہ یاد ہی نہیں ہے کیا پڑھا، کیا سنا، کیا اللہ کے حکم ہے. تو یہاں پر ہمیں استقامت کا درس ملتا ہے کہ اگر استقامت سے چلتے رہو گے اس دین پر تو اللہ دے گا تمہیں، خوشحالی بھی دے گا. دیکھیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں نا سورہ نوح میں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا لوگوں سے کہ مغفرت کی دعا کرو، اور کرو گے تو کیا ہوگا؟ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا وہ. یعنی وہاں پہ بھی پانی کی بات آئی ہے، اور کثرت مال دے گا، بیٹوں کی کثرت سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، نہریں جاری کرے گا. تو وہ بھی استغفار کر کے یعنی کس طرف آ جاؤ، ایمان لے آؤ، شرک چھوڑ دو. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایمان لائیں گے تو ہم پتہ نہیں کس مصیبت میں پڑ جائیں گے، یا ہم اللہ کی طرف آئیں گے تو ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی. نہیں. اور دوسرا بھی اس کا ایک معنی کیا گیا کہ اگر تم اپنے طریقے پہ بھی چلتے رہو گے، دوسرا معنی یہ نہیں جس طریقے کے اوپر تم ہو اسی پہ جمے رہے تم، پھر بھی ہم تمہیں کھلائیں گے، پلائیں گے، سب دیں گے. یہاں پہ دنیا میں تو دیں گے ہی نعمتیں یہ، لیکن کیا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فی، یہ نعمتیں کیا ہیں؟ چاہے ایمان لا کے نعمتیں مل جائیں یا کفر میں ہی ہے کوئی، اس کو دنیا کی تو نعمتیں مل ہی نہیں رہی ہیں، لیکن یہ نہ بھولنا کہ یہ نعمتیں جو دنیا کی ہیں یہ صرف آزمائش کا سامان ہے، اس میں آزمائش ہوگی. اور واقعی آزمائش ہوتی ہے جب انسان کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اب شکر گزار بنتا ہے کہ نہیں. ابن القیم کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا، پوچھا کہ کیا چیز زیادہ مشکل ہے، مالدار ہو کر شکر گزار بندہ بن کے رہنا یا فقیر ہو کر صبر کرنا؟ پھر انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ زیادہ مشکل ہے کہ انسان مالدار ہو کے شکر گزاری کرے. اور شکر گزاری یہ نہ سمجھیے گا کہ شکر گزاری کا مطلب ہے ہم الحمدللہ تو کہتے رہتے ہیں تو شکر گزاری تو ہو گئی. نہیں، یہ شکر گزاری نہیں ہے، بلکہ جو نعمت اللہ نے دیا پھر اس کو اللہ کے راستے میں لگانا، یہ ہوتی ہے شکر گزاری. صرف زبان سے ہی نہیں بولتے رہنا. اور اکثر ایسا نہیں ہوتا، انسان کو اس مال سے اتنی محبت ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کروں. تو جو نعمتیں ہیں یہ آنے کے بعد اکثریت انسانوں کی عیش و عشرت میں پڑ جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتی ہے، فحاشی، بے حیائی، اللہ کی نافرمانیاں اتنی عروج پہ پہنچ جاتی ہیں، انسان کو یہ بھی نہیں خیال رہتا کہ وہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے. وہ اپنے مال کے زوم میں اتنا تکبر کرنے لگتا ہے اس کو کسی کو خاطر میں لانا نہیں ہوتا. پھر وہ کسی کو پوچھتا نہیں ہے، سب اس کے لیے حقیر کیڑے ہیں. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پہ شرک کا اتنا خطرہ نہیں جتنا مال دنیا کی کثرت کا خطرہ ہے. حدیث آتی ہے نا کہ اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر اور تنگ دستی کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے تم پہ یہ خطرہ ہے کہ تم پہ دنیا اس طرح کشادہ کر دی جائے گی، اس وقت نہیں تھی، اس طرح تم پہ دنیا کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی. یعنی بہت کچھ مال ہوگا، پھر دنیا کے مال و دولت میں تم رغبت کرو گے جس طرح انہوں نے دنیا کے مال و دولت میں رغبت کی تھی، اور مال دنیا تم کو اللہ کی یاد اور اس کے احکامات سے اس طرح غافل کر دے گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو غافل کر دیا. آج بہت بڑی ایک وجہ اللہ کی طرف نہ آنے کی یہ ہے کہ مال دنیا نے انسان کو ایسا غافل کر دیا، اس کو شاید لگتا ہی نہیں کہ میں نے مرنا ہے، اس کو شاید لگتا ہی نہیں کہ میرا حساب کتاب ہے، اس کو شاید آخرت نظر ہی نہیں آتی، اتنی دھندلی ہو چکی ہے. ایسے انسان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے نا، اس کو نئی چیز صاف نظر آتی. اس طرح جب مال آتا ہے تو اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ آخرت دھندلا جاتی ہے.
پھر آخرت کوئی یاد بھی کرائے تو اچھا لگتا نہیں ہے. نیگیٹو باتیں مت کیا کرو. پھر یہ کہا جاتا ہے کیونکہ اتنے مزے میں ہے نا یہاں پہ. کون سنے ان باتوں کو؟ کون ڈرے اس بات سے کہ حساب کتاب ہونا ہے, کھڑے ہونا ہے, جواب دینا ہے؟ نیگیٹو باتیں ہیں یہ, وہ سننا بھی نہیں پھر چاہتا. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی نا کہ جب انسان کے پاس مال جتنا زیادہ آتا جاتا ہے, یہ ایک یعنی پریکٹیکل بات میں نے دیکھی ہے کہ انسان اتنا ہی دین سے غافل ہوتا ہے. اکثریت کا حال یہ ہے ماشاء اللہ, مگر انسان نہیں آنا چاہتا اس طرف. آپ کتنے مالدار دیکھتے ہیں جو بہت مسجدوں میں جانے والے ہیں, جو بہت اللہ توبہ کرنے والے ہیں, جو دین کی طرف آتے ہیں, اکا دکا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں دے دوں گا, لیکن اس کے بعد یہ یاد رکھنا آزمائش ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی. پھر آپ واپس منبر پر آئے, فرمایا میں حشر کے دن تمہارا پیش رو ہوں گا اور تمہارے حق میں گواہی دوں گا, اور بے شک میں اللہ کی قسم اپنے حوض کو ضرور اب بھی دیکھ رہا ہوں, اور بے شک مجھے تمام روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں, اور بے شک اللہ کی قسم مجھے تم پر خوف یہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے, لیکن مجھے تم پر یہ خوف ہے کہ تم دنیا کی طرف مائل ہو جاؤ گے, تم دنیا میں رغبت کرو گے, دنیا کے پیچھے بھاگنے لگو گے. یہ بھی بخاری کی ہے روایت. اور یہ بھی ایک روایت ہے بخاری اور مسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے روئے زمین کی برکتوں سے نکالے گا, یعنی کھیتیاں, پھل, غلے. آپ نے فرمایا یہ دنیا کی تر و تازگی ہے, بے شک یہ مال میٹھا ہے, یعنی مزے کا لگتا ہے, انسان بہت چاہتا ہے, اس کے پیچھے بھاگتا ہے. جس نے اس مال کو حق کے ساتھ لیا اور حق کے راستے میں خرچ کیا تو یہ مال اس کے لیے بہت اچھا ہے, اور جس نے اس مال کو ناحق طریقے سے حاصل کیا وہ اس شخص کی طرح جو کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا. یعنی یہاں تو پھر یہ ہو فتنہ ہے نا, یہ آزمائش ہے. اس آزمائش میں کچھ لوگ پاس بھی ہو جاتے ہیں جو پھر اس ہاتھ سے بھی اور اس ہاتھ سے بھی اور دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اور اکثریت فیل ہو جاتی ہے. تو نعمتیں ملیں گی, فراوانیاں ہوں گی, مگر یہ بھی امتحان کے لیے ہوگا. تو اللہ تعالی کا یہ ایک طریقہ ہے, وہ دنیا دیتا ہے, فراغت بھی دیتا ہے, خوشحالی بھی دیتا ہے, فتوحات بھی دیتا ہے, مال اور اولاد کی کثرت بھی دیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہمارے اوپر انعام ہو رہا ہے, بڑے مزے آ گئے, ہم تو ضرور کوئی اچھا ہی کر رہے ہوں گے جو ہمیں اتنا کچھ مل گیا. حالانکہ یہ انسان کے لیے ٹیسٹنگ پیریڈ ہوتا ہے کہ وہ اب کرتا کیا ہے. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا, اور جو کوئی پھر اعراض برتے, اب نعمتیں بھی مل گئی ہیں, سب کچھ ہے, اس کا امتحان ہے, لیکن وہ اس امتحان میں اعراض برتتا ہے, منہ موڑتا ہے اپنے رب کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ پھر اس کو داخل کرے گا عذاب میں جو بہت سخت ہے. اب یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ طرح کے عذاب کی بات آئی, عذاباً صعدا. صعد کہتے ہیں چڑھنے کو, اور چڑھنے میں اونچائی جب چڑھنا ہوتا ہے, اب کسی اگر پہاڑ پہ چڑھے ہوں, اب دیکھیں اس میں کتنی محنت لگتی, مشقت لگتی, اور انسان تھک جاتا ہے. تو ابن عباس نے فرمایا صعداً جہنم میں بہت بڑا ایک پہاڑ ہے, جب بھی وہ اس پر اپنا ہاتھ رکھیں گے ان کا ہاتھ پگھل جائے گا. اور تو یہ ایک مشقت والا عذاب ہوگا. آدمی کو کہا جائے گا اس پر چڑھ, اور چڑھ کے تو مطلب شاید ہو سکتا ہے یہاں سے نکل جائے, لیکن وہ اس پہ چڑھ نہیں پائے گا. وہ چڑھنے کی کوشش کرے گا مگر پھر پھسل جائے گا. پھر اس کو زنجیروں سے باندھ کر آگے سے کھینچا جائے گا, اور پیچھے سے اس کے اوپر لوہے کے گرز مارے جائیں گے. پھر اس کو کہا جائے گا چڑھ. پھر جب وہ
جو بھی پہاڑ ہوگا اس کی چوٹی پہ پہنچنے لگے گا تو پھر نیچے گر جائے گا، کیونکہ وہ دوزخ میں ایک چکنا پتھر ہے، سلپری ہے، پھر دوبارہ اس کو چڑھنے کو کہا جائے گا، پھر یہ نہیں چڑھ سکے گا، گر جائے گا، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ اس عذاب میں اس کو داخل کر دے گا، یعنی آپ بس اسی کے اندر رہو، بار بار چڑھنے کی کوشش. دیکھیں ہم انسانوں کے لیے تو دنیا میں بھی کوئی چڑھائی چڑھنی ہو نا تو تھک جاتے ہیں، کہاں ایک چکنا پتھر ہے اس کے اوپر چڑھنا، اور عذاب کیسا ہے، اب چڑھو اس کے اوپر، اس کو باندھ کے کھینچا جائے گا، چڑھ اس کے اوپر. یہ کس کی سزا ہے؟ وہ کیا کرتا تھا؟ اعراض کس سے؟ اللہ کے ذکر سے. اور رب کا ذکر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ ابن زید نے فرمایا اس سے مراد قرآن مجید ہے. اور اعراض کرنا، چاہے تو اعراض میں یہ بھی ہے کہ اس کو ماننا ہی نہیں، اعراض میں یہ بھی ہے کہ اس کے احکامات پہ عمل ہی نہیں کرنا، اعراض میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف آنا ہی نہیں، کوئی پرواہ نہیں کرنی اس کی، یہ منہ ہی موڑنا ہے نا. آج کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن پھر بھی اس قرآن سے اعراض برتے ہوئے اسی سے منہ موڑنے والے ہیں. اور دیکھیں یہ کتنی بڑی سزا یہاں پہ بتائی گئی. اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے، ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، اس کو نظر نہیں آ رہا ہوگا. ایک اس کی سزا ہے کہ کیوں تم نے میرے کلام سے آنکھیں بند کیے رکھی اس دنیا میں، کیوں تم اندھے بن کے رہے. آج دیکھیں یہ قرآن سیکھنا سمجھنا بیکار کا لوگوں کو کام لگتا ہے، فارغ لوگوں کا کام. یہ تو آپ لوگ فارغ ہوں گے آپ کریں، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، ہمیں اور جو بہت امپورٹنٹ کام ہے، یعنی یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ہر چیز امپورٹنٹ ہے. میں کہتی ہوں اللہ اکبر، جاب کرنے سے لے کر بزنس کرنے سے لے کر ہر چیز امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ قرآن امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم اپنی باتوں سے خود بتاتے ہیں مجھے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. جب ہم ایک لمبی لسٹ دے دیتے ہیں کہ میری مصروفیات یہ ہیں، تو ہم کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب امپورٹنٹ ہیں، مگر یہ قرآن امپورٹنٹ نہیں ہے. اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، چلو ہوگا، مگر اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو لے لوں اور اپنی باقی چیزوں کو اس کے نیچے کر دوں. اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں یہاں پہ پھر ایسے انسان کی سزا. اور جس کو اللہ نے نعمتوں میں پالا ہو، پھر وہ اس سے اعراض برتے اس قرآن سے. یہی تو ٹیسٹ ہے نا. اب نعمتیں چونکہ زیادہ ہیں تو پھر ان کو سنبھالنا بھی زیادہ ہے، گھر بھی بڑے ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، ان گاڑی کے بھی کام ہے، گھر کے بھی کام ہے. ظاہر ہے بزنس جتنا بڑا ہوگا اس کے بکھیڑے بھی اتنے ہی ہوں گے. ظاہر ہے جیب میں پیسہ ہے تو پھر شاپنگز بھی ہوں گی. اور اگر یہ نعمتیں کچھ بھی نہ ہوتی، ایک کچے مکان میں کہیں ایک کمرے کے مکان میں رہ رہے ہوتے، کتنے کھانے پکتے اور کتنی دفعہ دن میں پکتے، اور کتنی دعوتیں ہوتی، اور کتنا گھومنا پھرنا ہوتا، کتنی شاپنگز ہوتی، کتنی صفائیاں ہونی تھی. تو ہم اس کلام سے منہ اس لیے موڑتے ہیں کہ اللہ نے دے زیادہ دیا ہمیں، ہے نا، دے زیادہ دیا. کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر فارغ ہی بیٹھے ہوتے، پھر تو آتے ہی اس کلام کی طرف. نہیں، بچے ہیں نا میرے اس لیے. اور اگر اللہ بچے ہی نہ دیتا، تمہیں نعمت دے دی اس لیے منہ موڑتے. جاب ہے نا اس لیے، تو اللہ نے جاب دے دی، اللہ فارغ کر کے تمہیں گھر بٹھا دے، پھر کوئی بھی جاب نہیں ہوگی، کوئی کام ہوگا ہی نہیں. یعنی ہم جس وقت یہ عذر دے رہے ہوتے ہیں تب ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ جس رب نے یہ دی ہے، مجھے جاب ہے یا جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں، بچے ہیں یا گھر ہے یا اس چیز کی مصروفیت، جو بھی ہم عذر دے رہے ہیں، یہ اللہ نے دیا ہوا نا. میں یہ بتا رہی ہوں کہ اللہ میرے پاس تیرے لیے ٹائم نہیں، تیرے کلام کے لیے، کیونکہ تو نے مجھے یہ نعمت جو دے دی، تو اللہ واپس لے لے تو پھر تو فارغ ہی فارغ ہوگے نا.
پھر کیا کہو گے؟ تو ڈرتے نہیں ہیں کہ ایسی نعمت کے اوپر آفت نہ آ جائے کہیں. دیکھ لیں سورہ قلم میں باغ والوں نے ایک بات بس بھول گئے تھے، اللہ کا نام لینا بھول گئے تھے، انشاءاللہ کہنا، اور کیسی آفت آئی ان کے باغ پہ. بہت سارے ہرے بھرے باغ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ختم کر سکتا ہے، مگر انسان ڈرتا نہیں اللہ کی پکڑ سے. انسان سوچتا نہیں ہے کہ یہ جن چیزوں کے عذر میں دے رہا ہوں، بہانے میں کر رہا ہوں، یا چاہے میں جینوین عذر ہی سمجھ رہا ہوں، سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ کلام جس کی دعوت مجھے دی جا رہی ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ ان لوگوں کا کلام نہیں جو مجھے دعوت دینے آ رہے ہیں، یہ ان کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جس کو میں انکار کرتا ہوں. انسان سوچتا نہیں ہے. اگر اس بات کو سمجھ جائے تو جتنی نعمتیں اس کے پاس آئیں وہ اور جھکتا جائے، اور وقت دو، اور اللہ کے لیے ٹائم نکالو کہ اللہ تو نے مجھے اور دے دیا، اور تیرے راستے میں آؤں، اور خرچ کروں اس زندگی کو تیرے راستے میں. اللہ تو نے ایک اور نعمت دے دی ہے، میں اور تیرے آگے جھک جاؤں. لیکن ہم الٹ کرتے ہیں. جب ہماری نعمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ہماری شکر گزاری ملاحظہ فرمائیں کہ ہم اور اللہ سے دور چلے جاتے ہیں. اب نماز کا بھی ٹائم نہیں، پہلے تہجد کے لیے اٹھتی تھی، اب تہجد کے لیے کیسے اٹھوں؟ اب بچہ جو ہے تو ابھی یہ رات کو جگاتا ہے. نعمت ملنے کے بعد تو بڑھا دینا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، لیکن کم ہو گئی. نوٹ کریے گا، جتنی نعمتیں ہم جیسے ناشکروں کو زیادہ ملتی ہیں، ہم اتنا ہی اللہ سے دور بھاگنے لگتے. یہ بات نوٹ کریے گا. جب اپارٹمنٹ تھا پھر تھوڑا ٹائم تھا، اب بڑا گھر ہو گیا، کیا کریں، بڑے گھر کے کام بھی بہت بڑے ہیں. یہ تو انسان کی حالت ہے. تو ایسی اعراض کرنے والوں کا یہ حال ہوگا قیامت کے دن. آج تو مسلمانوں میں اعراض کرنے والے ہیں، کافروں کو تو کیا کہنا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.